مکالمات افلاطون یوتھیفرو. اشخاص سقراط یوتھیفرو. مقام شاہ ارکان کی ڈیوڑی. یوتھیفرو: سقراط، تم لیسیم سے کیوں چلے آئے اور یہاں شاہ ارکان کی ڈیوڑی میں کیا کر رہے ہو؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ میری طرح تم بھی کسی مقدمے میں الجھے ہوئے ہو؟ سقراط: مقدمہ نہیں یوتھیفرو، ایتھنس والے اس کے لیے استغاثے کا لفظ استعمال کرتے ہیں. یوتھیفرو: ہائیں؟ شاید کسی شخص نے تم پر نالش کی ہوگی، ورنہ یہ تو مجھے یقین نہیں آتا کہ تم نے کسی پر نالش کی ہو. سقراط: بے شک میں نے تو نہیں کی. یوتھیفرو: تو پھر تم پر کسی اور نے نالش دائر کر رکھی ہے؟ سقراط: ہاں. یوتھیفرو: آخر وہ کون شخص ہے؟ سقراط: ایک غیر معروف نوجوان ہے یوتھیفرو، میں خود اس سے اچھی طرح واقف نہیں. ملیٹس نام ہے اور قصبہ پیتھیس کا رہنے والا ہے. شاید تمہیں اس کی شکل یاد ہو. یوتھیفرو: مجھے تو یاد نہیں سقراط، مگر اس نے تم پر الزام کیا لگایا ہے؟ سقراط: الزام؟ بھائی الزام تو بہت سخت ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ نوجوان بڑی مضبوط طبیعت رکھتا ہے اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں جس کو حقیر سمجھا جائے. اسے یہ جاننے کا دعویٰ ہے کہ نوجوان کیوں کر بگاڑے جاتے ہیں اور ان کے بگاڑنے والے کون ہیں. میرے خیال میں وہ ایک دانش مند حکیم ہے، اور چونکہ میں بالکل اس کے برعکس ہوں، اس نے میری ساری حقیقت معلوم کر لی ہے اور مجھ پر یہ الزام لگا رہا ہے کہ میں اس کے نوجوان دوستوں کو بگاڑتا ہوں. ہماری مادر مہربان ریاست کو اس کا فیصلہ کرنا ہے. جتنے سیاسی آدمی ہمارے یہاں ہیں ان میں وہی ایک شخص ہے جو میرے خیال میں اپنی زندگی کی ابتدا صحیح طریقے سے کر رہا ہے اور نو عمری میں نیکی کی سعی کرتا ہے. اچھے کاشتکار کی طرح اسے سب سے زیادہ ننھی کونپلوں کی فکر ہے، اور وہ ہم جیسوں کو جو انہیں نقصان پہنچاتے ہیں نکال کر پھینک دیتا ہے. ابھی تو یہ پہلا قدم ہے، آگے چل کر وہ بڑی شاخوں کی طرف توجہ کرے گا، اور اگر یہی رفتار رہی تو ایک دن ملک و قوم کا بہت بڑا محسن ہوگا. یوتھیفرو: خدا کرے ایسا ہی ہو، مگر مجھے تو یہ ڈر ہے سقراط کہ کہیں معاملہ اس کا الٹا نہ ہو. میرے خیال میں اس کا تم پر حملہ کرنا گویا ریاست کی جڑ کھودنا ہے. آخر وہ کیا کہتا ہے کہ تم نوجوانوں کو کیوں کر بگاڑتے ہو؟ سقراط: اس نے مجھ پر عجیب و غریب الزام لگایا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں دیوتاؤں کا شاعر یعنی خیالی دیوتا گھڑنے والا ہوں، نئے دیوتا ایجاد کرتا ہوں اور پرانوں کے وجود کا منکر ہوں. یہ ہے اس کے استغاثے کی بنا. یوتھیفرو: میں سمجھ گیا سقراط، وہ تم پر اسی پرانے اشارہ غیبی کے متعلق الزام لگانا چاہتا ہے جو بقول تمہارے کبھی کبھی تمہیں نظر آتا ہے. اس کے نزدیک تم بدعتی ہو، اسی لیے وہ تمہیں عدالت میں کھینچ لایا ہے. اسے معلوم ہے کہ اس قسم کے الزام کو دنیا فوراً مان لیتی ہے. میں خوب جانتا ہوں، اس لیے کہ جب کبھی مجلس عام میں دیوتاؤں کے متعلق گفتگو اور آئندہ واقعات کی پیشگوئی کرتا ہوں، لوگ مجھ پر ہنستے ہیں اور مجھے دیوانہ سمجھتے ہیں، حالانکہ ہر لفظ جو میری زبان سے نکلتا ہے سچ ہے. بات یہ ہے کہ وہ ہم پر حسد کرتے ہیں، مگر ہمیں ہمت سے کام لے کر ان کا مقابلہ کرنا چاہیے. سقراط: میرے دوست یوتھیفرو، ان کی ہستی کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتی، اس لیے کہ یوں چاہے کوئی شخص حکیم سمجھا جائے، لیکن ایتھنس والے اس وقت تک اس کی پرواہ نہیں کرتے جب تک وہ اپنی حکمت دوسروں کو نہ سکھانے لگے. اور جب یہ نوبت آ جائے تو خدا جانے کیوں، شاید بقول تمہارے حسد کی وجہ سے، وہ خفا ہو جاتے ہیں. یوتھیفرو: میں غالباً کبھی اس طرح خفا ہونے کا موقع نہیں دوں گا. سقراط: تم تو غالباً اس کا موقع نہیں دو گے، اس لیے کہ اپنے طرز عمل میں نہایت محتاط ہو اور بہت کم اپنی حکمت دوسروں کو سکھاتے ہو. مگر میری تو یہ نیک عادت ہے کہ ہر ایک سے کھل کر باتیں کرتا ہوں، بلکہ اپنی گرہ سے کچھ خرچ کرنے کو تیار ہوں کہ کوئی سننے والا مل جائے. اور مجھ کو یہ ڈر ہے کہ ایتھنس والے مجھے بہت باتونی سمجھتے ہوں گے. بہرحال جیسے میں نے ابھی کہا، اگر وہ صرف مجھ پر ہنسیں جس طرح بقول تمہارے تم پر ہنستے ہیں تو عدالت میں ہنسی خوشی وقت کٹ جائے، لیکن شاید وہ سچ مجھ خفا ہوں. ایسی صورت میں کیا انجام ہوگا، یہ تو تم جیسے کاہن ہی بتا سکتے ہیں. یوتھیفرو: غالباً اس معاملے میں کچھ بھی نہیں ہوگا سقراط، تم مقدمہ جیت جاؤ گے، اور میرا خیال ہے کہ میں بھی اپنے مقدمے میں کامیاب ہو جاؤں گا. سقراط: اور تمہارا مقدمہ کیا ہے؟
تم کسی کا پیچھا کر رہے ہو یا اپنے بچانے کی فکر ہے؟ یوتھیفرو: میں پیچھا کر رہا ہوں۔ سقراط: کس کا؟ میں بتاؤں گا تو مجھے پاگل سمجھو گے۔ سقراط: کیوں؟ کیا مفرور کے پر ہیں؟ یوتھیفرو: نہیں تو، اس عمر میں وہ کچھ ایسا سری و سیر نہیں۔ آخر وہ ہے کون؟ میرے والد۔ تمہارے والد؟ کیا کہہ رہے ہو بھلے آدمی؟ جی ہاں۔ اور ان پر الزام کیا ہے؟ قتل کا۔ سقراط: سقراط: قسم ہے دیوتاؤں کی یوتھیفرو، بیچارے عام لوگ کیا جانیں کہ حق اور انصاف کیا چیز ہے جب تک کوئی غیر معمولی آدمی نہ ہو جو حکمت میں بہت کچھ ترقی کر چکا ہے۔ انہیں کبھی یہ بات نہیں سوجھے گی کہ ایسا مقدمہ چلائیں۔ یوتھیفرو: بے شک سقراط، بے شک۔ سقراط: شاید وہ شخص جسے تمہارے باپ نے قتل کیا تھا تمہارا رشتہ دار ہوگا؟ یقیناً یہی بات ہے، اس لیے کہ اگر کوئی اجنبی ہوتا تو تمہیں مقدمہ چلانے کا خیال بھی نہ آتا۔ یوتھیفرو: مجھے حیرت ہے سقراط کہ تم رشتہ دار اور غیر رشتہ دار میں فرق کرتے ہو، اس لیے کہ دونوں صورتوں میں یکساں آلودگی ہے اگر ہم جان بوجھ کر قاتل کی صحبت میں رہیں، جبکہ ہمارا فرض یہ ہے کہ اس پر مقدمہ چلا کر اپنے آپ کو اور اس کو اس آلودگی سے پاک کریں۔ اصل سوال یہ ہے کہ مقتول کا قتل جائز ہے یا نہیں۔ اگر جائز ہے تو انسان کا فرض ہے کہ اس معاملے میں دخل نہ دے، لیکن اگر ناجائز ہے تو خواہ قاتل اس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا کھاتا پیتا ہو، اس پر ضرور مقدمہ چلائے۔ اب سنو، یہ شخص جو مر گیا ایک غریب متوسل تھا اور ہمارے ناکسس کے فارم میں مزدوری کرتا تھا۔ ایک دن نشے کی جھانج میں ہمارے خدمتگار سے لڑ بیٹھا اور اسے قتل کر دیا۔ میرے والد نے اس کے ہاتھ پیر باندھ کر ایک خندق میں ڈال دیا اور کسی کو ایتھنز بھیج کر ایک کاہن سے پوچھوایا کہ اس کے ساتھ کیا کیا جائے۔ اس اثناء میں انہوں نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کی اور اس کی کوئی خبر نہیں لی، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ قاتل ہے، اگر مر بھی گیا تو کیا حرج ہے۔ آخر یہی ہوا، اس لیے کہ وہ سردی، بھوک اور بیڑیوں کی تکلیف سے مر گیا قبل اس کے کہ قاصد کاہن کے یہاں سے واپس آئے۔ میرے والد اور سارا خاندان مجھ سے خفا ہے کہ میں ایک قاتل کی حمایت میں اپنے والد پر مقدمہ چلا رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ اول تو انہوں نے اسے مارا نہیں، اور مارا بھی ہو تو وہ محض ایک قاتل تھا۔ تمہیں اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ جو بیٹا اپنے باپ پر مقدمہ چلائے وہ بے دین ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے سقراط کہ ان لوگوں کو کچھ خبر نہیں کہ دیوتاؤں کا بے دینی اور دینداری کے بارے میں کیا خیال ہے۔ سقراط: غضب خدا کا! یوتھیفرو، کیا تم مذہب کی حقیقت کا اور بے دینی اور دینداری کی باتوں کا اس قدر صحیح علم رکھتے ہو کہ فرض کیا واقعات وہی ہیں جو تم نے بیان کیے؟ تمہیں یہ خوف نہیں کہ کہیں اپنے والد پر مقدمہ چلا کر تم گناہ کے مرتکب نہ ہو رہے ہو؟ یوتھیفرو: یہی تو یوتھیفرو کی سب سے بڑی صفت ہے جو اسے اور لوگوں سے ممتاز کرتی ہے سقراط، کہ وہ ان مسائل کا صحیح علم رکھتا ہے۔ اس کے بغیر میں کس کام کا ہوتا؟ سقراط: میرے نادر دوست، میں سمجھتا ہوں میرے لیے بہترین صورت یہ ہے کہ میں تمہارا مرید ہو جاؤں، تب ملیٹس والا مقدمہ شروع ہونے سے پہلے میں اسے ٹوکوں گا اور کہوں گا کہ مجھے ہمیشہ سے مذہبی مسائل سے بڑی دلچسپی ہے، اور اب چونکہ وہ مجھ پر لاتائل تخیلات اور بدعات کا الزام لگاتا ہے، اس لیے میں تمہارا مرید ہو گیا ہوں۔ میں اس سے کہوں گا، ملیٹس، تم یوتھیفرو کو جید عالم دین اور اس کے عقائد کو صحیح اور معقول مانتے ہو۔ اگر تم اس سے راضی ہو تو تمہیں مجھ سے راضی ہونا چاہیے اور مجھے کچہری میں نہیں گھسیٹنا چاہیے۔ لیکن اگر تم راضی نہیں ہو تو تمہیں پہلے اس شخص پر الزام لگانا چاہیے جو میرا مرشد ہے اور جو جوانوں کو نہیں بلکہ بوڑھوں کو تباہ کر ڈالے گا، یعنی مجھے اپنی تعلیم سے اور اپنے بوڑھے باپ کو تنبیہ اور تعزیر سے۔ اور اگر ملیٹس میری بات پر کان نہ دھرے، مقدمے کی کارروائی جاری رکھے اور الزام مجھ سے ہٹا کر تمہاری طرف منتقل نہ کرے، تو پھر بہتر یہی ہے کہ میں اسی بات کو عدالت کے سامنے دہراؤں۔ یوتھیفرو: ضرور سقراط، اور اگر اس نے مجھ پر الزام لگانا چاہا تو جہاں تک میرا خیال ہے دین کے عقیدے میں خلل ثابت کر دوں گا، اور عدالت مجھ سے زیادہ اس کی خبر لے گی۔ سقراط: اور میں عزیز دوست یہی سمجھ کر تمہارا مرید ہونا چاہتا ہوں، کیونکہ میں دیکھتا ہوں تم پر کسی کی، یہاں تک کہ اس شخص ملیٹس کی بھی نظر نہیں پڑتی، مگر مجھے اس کی تیز نگاہوں نے بھانپ لیا ہے اور مجھ پر اس نے بے دینی کا الزام لگایا ہے۔ اس لیے میں تم سے التجا کرتا ہوں کہ مجھے دینداری اور بے دینی کی حقیقت بتاؤ، جس کے متعلق تم نے کہا تھا کہ تم اچھی طرح جانتے ہو، اسی طرح قتل اور دوسرے گناہوں کی بھی۔ یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ کیا دینداری ہمیشہ ہر فعل میں ایک ہی نہیں ہوتی؟ اور بے دینی
کیا وہ دینداری کی ضد اور خود ہر صورت میں یکساں یعنی ایک کلی تصور نہیں ہے جس میں ہر بے دینی کی بات شامل ہے؟ یوتھیفرو: یقیناً سقراط۔ سقراط: اور دینداری اور بے دینی کیا چیز ہے؟ یوتھیفرو: دینداری ایسے کام کو کہتے ہیں جیسا میں کر رہا ہوں، یعنی ہر اس شخص کے خلاف کارروائی کرنا جو قتل، دیوتاؤں کی بے حرمتی اور اسی قسم کے جرائم کا مجرم ہو، خواہ وہ باپ ہو یا ماں ہو، کوئی بھی ہو، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، اور ایسے لوگوں کے خلاف کوئی کارروائی نہ کرنا بے دینی ہے۔ اور مہربانی کر کے ذرا سوچو تو سقراط کہ میں تمہیں اپنے قول کی صداقت کا کیسا عمدہ ثبوت دیتا ہوں جو میں اوروں کو بھی دے چکا ہوں، یعنی اس اصول کا کہ گناہگار کو خواہ وہ کوئی بھی ہو بے سزا دیے نہ چھوڑنا چاہیے، اس لیے کہ ہر چند زیوس کو لوگ دیوتاؤں میں سب سے اچھا اور نیک سمجھتے ہیں، اور یہ مانتے ہیں کہ اس نے اپنے باپ کرونوس کو قید کر دیا تھا اس جرم میں کہ وہ اپنے بیٹوں کو کھا گیا تھا، اور خود اس نے بھی اپنے باپ یورینس کو اسی بنا پر ایسی سزا دی تھی جو ناقابل بیان ہے، لیکن جب میں اپنے باپ کے خلاف قانونی کارروائی کر رہا ہوں تو وہ مجھ سے خفا ہیں۔ کس قدر بے اصولی ہے کہ دیوتاؤں کے معاملے میں تو کچھ اور کہتے ہیں اور میرے معاملے میں کچھ اور۔ سقراط: یوتھیفرو: کہیں مجھ پر بے دینی کا الزام لگنے کی یہی وجہ تو نہیں کہ میں دیوتاؤں کے متعلق اس قسم کی کہانیوں کو نہیں مانتا؟ شاید اسی وجہ سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں غلطی پر ہوں، لیکن تم جو ان سے خوب واقف ہو انہیں پسند کرتے ہو۔ میرے لیے اس کی سوا چارہ نہیں کہ تمہارے برتر علم و حکمت کے آگے سر جھکا دوں، اور میں کہہ ہی کیا سکتا ہوں جبکہ مجھے یہ اعتراف ہے کہ میں ان کے متعلق کچھ نہیں جانتا۔ زیوس کے واسطے مجھے بتاؤ کہ کیا تم انہیں صحیح سمجھتے ہو؟ یوتھیفرو: ہاں سقراط، اور جیسا کہ میں کہہ رہا تھا، تم چاہو تو میں تمہیں دیوتاؤں کے متعلق اور بہت سی باتیں بتا سکتا ہوں جنہیں سن کر تم حیرت میں رہ جاؤ گے۔ سقراط: اس میں کیا شک ہے، اور کسی وقت جب مجھے فرصت ہوگی ضرور سنوں گا، مگر اس وقت مجھے اپنے اس سوال کا کہ دینداری کیا چیز ہے ٹھیک ٹھیک جواب چاہتا ہوں، اور وہ میرے دوست تم نے اب تک نہیں دیا۔ جب تم سے پوچھا تو تم نے یہی کہا کہ وہ کام جو تم کر رہے ہو یعنی اپنے باپ کو قتل کا ملزم ٹھہرانا۔ یوتھیفرو: اور جو کچھ میں نے کہا وہ سچ ہے سقراط؟ بے شک یوتھیفرو، مگر یہ تو تم تسلیم کرو گے کہ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے دینداری کے کام ہیں؟ یوتھیفرو: ہاں اور بھی ہیں۔ سقراط: یاد رکھو میری فرمائش تم سے یہ نہیں ہے کہ دینداری کی 2-3 مثالیں دو، بلکہ اس عام تصور کو سمجھاؤ جس کی وجہ سے ہر دینداری کے عمل میں دینداری پائی جاتی ہے۔ یوتھیفرو: یاد ہے۔ سقراط: مجھے یہ بتاؤ کہ اس تصور کی نوعیت کیا ہے، تب میرے پاس ایک معیار ہوگا جسے میں سامنے رکھوں گا اور جس پر میں ہر عمل کو جانچوں گا، خواہ تمہارا ہو خواہ کسی اور کا۔ اس وقت میں یہ کہہ سکوں گا کہ فلاں فعل دینداری کا ہے اور فلاں بے دینی کا۔ یوتھیفرو: تم چاہتے ہو تو میں تمہیں بتاؤں گا۔ سقراط: میں تو بہت چاہتا ہوں۔ یوتھیفرو: اچھا، تو دینداری وہ ہے جو دیوتاؤں میں مقبول ہے اور بے دینی وہ ہے جو ان میں نامقبول ہے۔ بہت خوب یوتھیفرو، اب تم نے مجھے ویسا جواب دیا ہے جیسا میں چاہتا تھا، مگر ابھی میں یہ نہیں بتا سکتا کہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو وہ صحیح ہے یا نہیں، گو مجھے یقین ہے کہ تم اپنے قول کی صحت کو ثابت کر دو گے۔ یوتھیفرو: ظاہر ہے۔ سقراط: اچھا، آؤ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اس پر غور کریں۔ دینداری اس شخص یا چیز کی صفت ہے جو دیوتاؤں میں مقبول ہے، اور بے دینی اس شخص یا چیز کی جو ان میں نامقبول ہے، اور یہ دونوں بالکل ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ تم نے یہی تو کہا تھا نا؟ یوتھیفرو: یہی کہا تھا۔ سقراط: اور ٹھیک کہا تھا؟ ہاں سقراط، میرا تو یہی خیال ہے، یقیناً ٹھیک کہا تھا۔ اس کے علاوہ یوتھیفرو، ہم اس کا بھی اعتراف کر چکے ہیں کہ دیوتاؤں میں باہم دشمنی اور منافرت اور مخالفت بھی ہوتی ہے۔ ہاں، یہ بھی کر چکے ہیں۔ اور وہ کس قسم کا اختلاف ہے جس سے دشمنی اور غصہ پیدا ہوتا ہے؟ فرض کرو میرے اچھے دوست کہ مجھ میں اور تم میں کسی عدد کے بارے میں اختلاف ہے، کیا اس قسم کے اختلاف سے ہم میں دشمنی ہو جاتی ہے؟ کیا ہم فوراً علم حساب سے مدد نہیں لیتے، سوال کو حل کر کے ان اختلاف کا خاتمہ نہیں کر دیتے؟ یوتھیفرو: ٹھیک ہے۔ سقراط: اور فرض کرو ہمارا اختلاف عرض و طول کے بارے میں ہو
تو کیا ہم فوراً پیمائش کے ذریعے سے اس مسئلے کو طے نہیں کر دیتے؟ بالکل ٹھیک ہے سقراط۔ اور ہلکے بھاری کی بحث کا فیصلہ ہم کانٹے کی مدد سے کر دیتے ہیں؟ یوتھیفرو: بے شک۔ سقراط: مگر وہ اختلافات کیا ہیں جن کا فیصلہ اس طرح نہیں ہو سکتا، اس لیے ہمیں غصہ آ جاتا ہے اور ہم ایک دوسرے کے دشمن ہو جاتے ہیں؟ غالباً اس سوال کا جواب اس وقت تمہارے ذہن میں نہیں آتا، لہٰذا میں بتاتا ہوں کہ یہ عداوتیں تب پیدا ہوتی ہیں جب بنائے اختلاف انصاف اور بے انصافی، نیکی اور بدی، عزت اور ذلت ہو۔ کیا یہی وہ مسائل نہیں ہیں جن کے بارے میں انسانوں میں اختلاف ہوتا ہے؟ اور جب کبھی ہم آپس میں لڑتے ہیں تو کیا انہی چیزوں پر نہیں لڑتے؟ اس لیے کہ ہم اپنے اختلافات کا کوئی قابل اطمینان فیصلہ نہیں کر پاتے؟ ہاں سقراط، جن اختلافات پر ہم لڑتے ہیں ان کی نوعیت وہی ہے جو تم نے بیان کی۔ اور دیوتاؤں کے جھگڑے بھی میرے معزز یوتھیفرو جب کبھی ہوتے ہیں تو اسی قسم کے ہوتے ہیں؟ یوتھیفرو: یقیناً اسی قسم کے ہوتے ہیں۔ سقراط: بقول تمہارے یہ رائے کے اختلافات ہیں انصاف اور بے انصافی، نیکی اور بدی، عزت اور ذلت کے بارے میں۔ اگر اس قسم کے اختلافات نہ ہوتے تو کوئی لڑائی جھگڑا بھی نہ ہوتا، ہے کہ نہیں؟ یوتھیفرو: بہت ٹھیک کہتے ہو۔ سقراط: کیا ہر شخص اس چیز سے جس میں اس کے برعکس صفات ہوں نفرت نہیں کرتا؟ یوتھیفرو: سچ ہے۔ سقراط: لیکن جیسا کہ تم نے کہا، انہی چیزوں کو بعض لوگ انصاف اور بعض بے انصافی کہتے ہیں، اور اسی پر ان میں نزاع ہوتی ہے، اس طرح لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ یوتھیفرو: بالکل سچ ہے۔ سقراط: تو انہی چیزوں سے دیوتاؤں کو محبت بھی ہوتی ہے اور نفرت بھی، وہی چیزیں ان کے ہاں مقبول بھی ہیں اور نامقبول بھی؟ یوتھیفرو: ٹھیک ہے۔ سقراط: تو اس خیال کے مطابق یوتھیفرو ایک ہی چیز میں دینداری بھی موجود ہے اور بے دینی بھی؟ یوتھیفرو: معلوم تو یہی ہوتا ہے۔ تب تو میرے دوست، مجھے یہ دیکھ کر تعجب ہے کہ تم نے اس سوال کا جواب نہیں دیا جو میں نے کیا تھا۔ یہ تو میں نے ہرگز نہیں کہا تھا کہ مجھے ایسے کام بتاؤ جو دینداری کے بھی ہوں اور بے دینی کے بھی۔ خیر، مگر تمہارے بیان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دیوتاؤں کو ایک ہی چیز سے محبت بھی ہوتی ہے اور نفرت بھی۔ اس لیے یوتھیفرو، تم جو اپنے باپ کو سزا دے رہے ہو تو بہت ممکن ہے کہ یہ کام زیوس کو پسند ہو مگر کرونوس یا یورینس کو ناپسند ہو، اور ہیفیسٹس کے ہاں مقبول ہو لیکن ہیری کے ہاں نہ ہو، اور دیوتاؤں میں بھی اسی قسم کا اختلاف رائے ہو سکتا ہے۔ یوتھیفرو: مگر میرے خیال میں سقراط، سب دیوتا اس بات پر متفق ہوں گے کہ قاتل کو سزا دینا مناسب ہے۔ اس معاملے میں ان میں کوئی اختلاف رائے نہیں ہوگا۔ سقراط: لیکن اگر انسانوں کا ذکر ہو یوتھیفرو، کبھی تم نے کسی کو بحث کرتے ہوئے سنا ہے کہ قاتل یا اور کسی قسم کا مجرم چھوڑ دیا جائے؟ یوتھیفرو: واہ، انہی سوالوں پر تو ان میں ہمیشہ بحث ہوا کرتی ہے، خصوصاً عدالتوں کے اندر۔ وہ ہر قسم کے جرم کرتے ہیں اور پھر اپنی صفائی میں سب کچھ کہنے اور کرنے کو تیار ہیں۔ سقراط: لیکن کیا وہ اپنے جرم کا اعتراف کرتے ہیں اور پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ انہیں سزا نہیں ملنی چاہیے؟ یوتھیفرو: نہیں، ایسا تو نہیں کرتے۔ سقراط: تو پھر بعض چیزیں ایسی بھی ہیں جن کے کہنے یا کرنے کی انہیں جرت نہیں ہوتی، اس لیے کہ انہیں یہ بحث کرنے کی جرت نہیں کہ مجرموں کو سزا نہ ملنی چاہیے، بلکہ وہ اپنے جرم سے انکار کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ یوتھیفرو: ہاں۔ سقراط: تو وہ اس پر بحث نہیں کرتے کہ مجرم کو سزا نہ دی جائے، بلکہ اس واقعے پر کہ مجرم کون ہے، اس نے کیا کیا اور کب کیا؟ یوتھیفرو: ٹھیک ہے۔ سقراط: اور دیوتاؤں کا بھی یہی حال ہوگا؟ اگر بقول تمہارے ان میں انصاف اور بے انصافی کے بارے میں جھگڑا ہوا کرتا ہے، ان میں سے بعض یہ کہتے ہیں کہ ان کے ہاں بے انصافی ہوتی ہے اور بعض اس سے انکار کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ کہنے کی جرت تو یقیناً نہ کسی دیوتا کو ہو سکتی ہے اور نہ کسی انسان کو کہ بے انصافی کرنے والے کو سزا نہ دی جائے۔ یوتھیفرو: یہ بات تو ٹھیک ہے سقراط۔ سقراط: مگر ان میں اختلاف جزئیات کے بارے میں ہوتا ہے، دیوتاؤں میں بھی اور انسانوں میں بھی۔ اگر ان میں جھگڑا ہوتا ہے تو کسی ایسے فعل کے بارے میں ہوتا ہے جس میں شبہ ہو، جو بعض کے نزدیک انصاف ہو اور بعض کے نزدیک بے انصافی، ٹھیک ہے نا؟ یوتھیفرو: بالکل ٹھیک ہے۔ تو پھر میرے پیارے دوست یوتھیفرو، خدا کے لیے میری اطلاع اور ہدایت کے لیے بتاؤ، تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ اگر ایک نوکر کو جو قتل کا مجرم ہے مقتول کا آقا زنجیروں میں جکڑ دے اور وہ اس کی وجہ سے مر جائے،
قبل اس کے کہ قید کرنے والے کو کاہنوں سے یہ فتویٰ ملنے پائے کہ اسے اس قیدی کے ساتھ کیا کرنا چاہیے تو سب دیوتاؤں کی رائے میں اس کی موت بے انصافی کی موت ہوگی، اور اس شخص کی طرف سے بیٹے کو اپنے باپ کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے اور اسے قتل کا ملزم ٹھہرانا چاہیے۔ تم یہ کس طرح ثابت کر سکتے ہو کہ سب دیوتا اس فعل کو پسند کرنے پر متفق ہیں؟ اگر تم اسے ثابت کر دو تو میں جب تک زندہ ہوں تمہاری دانش مندی کی تعریف کروں گا۔ یوتھیفرو: ہے تو مشکل کام، مگر پھر بھی میں یہ بات تمہیں بہت اچھی طرح سمجھا سکتا ہوں۔ سقراط: اچھا، تو تمہارا یہ مطلب ہے کہ میرا ذہن اتنا تیز نہیں ہے جتنا ججوں کا ہے، اس لیے کہ ان کے سامنے تو یقیناً تم یہ ثابت کرو گے کہ یہ فعل بے انصافی کا ہے اور دیوتاؤں کے نزدیک قابل نفرت ہے۔ یوتھیفرو: یقیناً سقراط، اگر انہوں نے میری سنی۔ سقراط: یقیناً سنیں گے جب انہیں یہ معلوم ہوگا کہ تم بہت اچھے مقرر ہو۔ ابھی تم جب باتیں کر رہے تھے تو ایک بات میرے دھیان میں آئی۔ میں نے اپنے دل میں کہا، اچھا، اگر یوتھیفرو نے یہ ثابت بھی کر دیا کہ سب دیوتا مزدور کی موت کو بے انصافی سمجھتے ہیں تو اس سے مجھے دینداری اور بے دینی کی حقیقت کیوں کر معلوم ہوگی؟ اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ یہ فعل دیوتاؤں کے نزدیک قابل نفرت ہے تو تب بھی یہ فرق دینداری اور بے دینی کی تعریف کے لیے کافی نہیں، کیونکہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ جو چیز دیوتاؤں کے نزدیک قابل نفرت ہوتی ہے وہی محبوب اور مقبول بھی ہوتی ہے۔ اس لیے یوتھیفرو، میں تم سے اس کے ثبوت کا مطالبہ نہیں کرتا، تمہاری خاطر سے یہ فرض کیے لیتا ہوں کہ سب دیوتا اس فعل کو برا سمجھتے ہیں اور اس سے نفرت کرتے ہیں، لیکن میں اس تعریف میں جو تم نے کی تھی تھوڑی سی ترمیم کر کے یہ کہتا ہوں کہ جس سے سب دیوتاؤں کو نفرت ہو وہ بے دینی، اور جس سے سب کو محبت ہو وہ دینداری ہے، اور جس سے بعض کو محبت اور بعض کو نفرت ہو وہ یا تو دونوں ہیں یا دونوں میں سے ایک بھی نہیں۔ کیا ہم دینداری، بے دینی اور دینداری کی یہ تعریف قرار دے دیں؟ یوتھیفرو: کیوں نہیں سقراط؟ سقراط: بے شک، کیوں نہیں، مجھے تو اس پر کوئی اعتراض نہیں یوتھیفرو۔ اب رہی یہ بات کہ اس کے مان لینے سے تمہیں میری ہدایت کرنے میں جس کا تم نے وعدہ کیا تھا کچھ زیادہ مدد ملے گی، اس کو سوچنا تمہارا کام ہے۔ یوتھیفرو: بے شک، میرے خیال میں تو جس سے سب دیوتاؤں کو محبت ہو وہ دینداری اور جس سے سب کو نفرت ہو وہ بے دینی ہے۔ سقراط: کیا ہم اس قول کی صداقت کی جانچ کریں یوتھیفرو، یا محض اپنی اور دوسروں کی سند پر بے سوچے سمجھے مان لیں؟ تمہاری کیا رائے ہے؟ یوتھیفرو: ضرور جانچ کرنی چاہیے، میرے خیال میں یہ تعریف جانچ میں پوری اترے گی۔ سقراط: ابھی معلوم ہوا جاتا ہے میرے اچھے دوست، پہلی بات جو میں سمجھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آیا دینداری یا تقدس کو دیوتا اس لیے پسند کرتے ہیں کہ وہ مقدس ہے، یا وہ مقدس اس وجہ سے ہے کہ انہیں پسند ہے؟ یوتھیفرو: میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا سقراط۔ میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ دیکھو، ایک تو ہوتا ہے اٹھانا، ایک اٹھایا جانا، ایک چلانا، ایک چلایا جانا، ایک دیکھنا، ایک دکھایا جانا۔ تم جانتے ہو کہ ان دونوں چیزوں میں فرق ہے اور یہ بھی جانتے ہو کہ کیا فرق ہے؟ یوتھیفرو: میرا خیال ہے کہ یہ تو میں سمجھتا ہوں۔ سقراط: اور جو چیز پسند کی جائے اس میں اور پسند کرنے والے میں فرق ہے یا نہیں؟ یوتھیفرو: ضرور ہے۔ سقراط: اچھا، اب مجھے یہ بتاؤ کہ جو چیز اٹھائی جا رہی ہو وہ اٹھائے جانے کی حالت میں اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ کوئی اسے اٹھا رہا ہے، یا کسی اور وجہ سے؟ یوتھیفرو: اسی وجہ سے۔ سقراط: اور یہی بات اس چیز پر بھی صادق آتی ہے جسے کوئی چلا رہا ہو یا دیکھ رہا ہو؟ یوتھیفرو: ٹھیک ہے۔ سقراط: اور کوئی چیز دیکھی اس لیے نہیں جاتی ہے کہ وہ دیکھے جانے کی حالت میں ہوتی ہے، بلکہ اس کے برعکس وہ اس حالت میں اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ دیکھی جاتی ہے۔ اسی طرح کوئی چیز چلائی اس لیے نہیں جاتی کہ وہ چلائی جانے کی حالت میں ہوتی ہے، اور اٹھائی اس لیے نہیں جاتی کہ وہ اٹھائے جانے کی حالت میں ہوتی ہے، بلکہ اس کے برعکس۔ اب میرے خیال میں یوتھیفرو میرا مطلب صاف ہو گیا ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ کسی فعل یا انفعال کی کوئی خاص حالت کسی سابقہ فعل یا انفعال پر دلالت کرتی ہے۔ کوئی چیز واقع اس لیے نہیں ہوتی کہ حالت وقوع میں ہے، بلکہ حالت وقوع میں اس لیے ہے کہ واقع ہوتی ہے، اور اس پر کوئی فعل اس لیے نہیں گزرتا کہ وہ حالت انفعال میں ہے، بلکہ حالت انفعال میں اس لیے ہے کہ اس پر کوئی فعل گزرتا ہے۔ تمہیں اس سے اتفاق ہے؟ یوتھیفرو: ہاں۔ سقراط: اور جو چیز پسند کی جائے وہ کسی نہ کسی حالت میں ہوگی، یا حالت وقوع میں یا حالت انفعال میں، ہے کہ نہیں؟
यूथिफ्रो: ठीक है। सुकरात: और यही बात साबिका मिसालों पर सादिक आती है। पसंदीदगी की हालत पसंद किए जाने के फ़ेल के बाद वाक़ होती है, ना कि ये फ़ेल उस हालत के बाद। यूथिफ्रो: बेशक। अच्छा, तो तुम दीनदारी के बारे में क्या कहते हो? क्या तुम्हारी तारीफ़ की रूह से सब देवता उसे पसंद नहीं करते? यूथिफ्रो: ज़रूर पसंद करते हैं। सुकरात: इसीलिए कि उसमें दीनदारी और तक़द्दुस की सिफत है या किसी और वजह से? यूथिफ्रो: उसी वजह से। सुकरात: वो पसंद इसलिए की जाती है कि मुक़द्दस है, मुक़द्दस इसलिए नहीं कि पसंद की जाती है। यूथिफ्रो: हाँ। सुकरात: और जो चीज़ देवताओं के यहाँ मकबूल है उसे वो पसंद करते हैं, और वो पसंदीदगी की हालत में इसलिए है कि पसंद की जाती है। यूथिफ्रो: यकीनन। सुकरात: तो फिर यूथिफ्रो, न वो चीज़ जो देवताओं के यहाँ मकबूल है मुक़द्दस है, और न बकौल तुम्हारे जो चीज़ मुक़द्दस है वो उनके यहाँ मकबूल है, बल्कि ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। यूथिफ्रो: ये कैसे सुकरात? सुकरात: मेरा मतलब ये है, हम तस्लीम कर चुके हैं कि मुक़द्दस चीज़ देवताओं को इसलिए पसंद है कि वो मुक़द्दस है, वो मुक़द्दस इसलिए नहीं कि उन्हें पसंद है। यूथिफ्रो: हाँ। सुकरात: लेकिन जो चीज़ देवताओं में मकबूल है उसके मकबूल होने की वजह यही है कि वो उसे पसंद करते हैं, उसके पसंद करने की वजह ये नहीं कि वो उनमें मकबूल है। यूथिफ्रो: ठीक है। मगर मेरे दोस्त यूथिफ्रो, अगर वही चीज़ जो मुक़द्दस है मकबूल इलाही है और अपने मुक़द्दस होने की वजह से खुदा को पसंद आई है, तो ये नतीजा निकलना चाहिए कि जो चीज़ मकबूल इलाही है वो मकबूल इलाही होने की वजह से पसंद आई। लेकिन अगर वो चीज़ मकबूल इलाही है महज इसलिए कि खुदा को पसंद आ गई, तो नतीजा ये निकलता है कि जो चीज़ मुक़द्दस है वो देवताओं को पसंद होने की वजह से मुक़द्दस है। मगर तुम देखते हो कि मामला उसके बरक्स है, और ये दोनों चीज़ें एक दूसरे की ज़िद हैं, इसलिए कि एक चीज़ तो पसंद किए जाने की वजह से पसंदीदा है और दूसरी पसंदीदा होने की वजह से पसंद की जाती है। ऐसा मालूम होता है यूथिफ्रो कि मैं तो तुमसे तक़द्दुस या दीनदारी की माहियत पूछता हूँ, और तुम माहियत की बजाय महज एक सिफत बता रहे हो, यानी सब देवताओं का उसे पसंद करना। गोया तुम उसकी नौइयत बताने से अब तक इनकार कर रहे हो। लिहाजा मेरी इल्तजा है कि खुदा के लिए अपनी दौलत को ना छुपाओ और मुझे फिर से बताओ कि दर हकीकत तक़द्दुस या दीनदारी क्या है, कत्ता नज़र इसके कि वो देवताओं में मकबूल है या नहीं। ये ऐसा मामला है जिस पर हमें झगड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। और बेदीनी क्या है? यूथिफ्रो: भाई, मेरी समझ में कुछ नहीं आता सुकरात कि अपना मतलब किस तरह समझाऊं। न जाने क्या बात है कि खा हम अपनी दलीलों की बुनियाद किसी चीज़ पर भी रखें, वो हमसे मुंह मोड़कर चलती फिरती नजर आती हैं। सुकरात: तुम्हारे अल्फाज का वही हाल है यूथिफ्रो जो मेरे बुजुर्ग डेडलस की बनाई हुई चीज़ों का। अगर उनका कहने वाला मैं होता तो तुम कह सकते थे कि मेरी दलीलें इसलिए भाग जाती हैं और अपने मकाम पर नहीं ठहरती कि मैं उसकी औलाद से हूँ। लेकिन चूंकि ये ख्यालात तुम्हारे हैं, इसलिए तुम्हें कोई और फब्ती सोचनी चाहिए, इसलिए कि ये तो तुम खुद ही तस्लीम करते हो कि इनमें हरकत का रुझान मौजूद है। यूथिफ्रो: नहीं सुकरात, मैं तो अब भी यही कहूँगा कि तुम्हें अपने वक्त के डेडलस हो जो इन दलीलों को हरकत देते हो। इनको चक्कर देना मेरी नहीं बल्कि यकीनन तुम्हारी कारगुजारी है। मेरी तरफ से तो ये हिलने भी ना पाती। सुकरात: फिर तो मैं डेडलस से बढ़कर हूँ, इसलिए कि वो तो सिर्फ अपनी ही बनाई हुई चीज़ों को हरकत दे सकता था, मगर मैं दूसरों की बनाई हुई चीज़ों को भी मुतहर्रिक कर सकता हूँ। और फिर लुत्फ़ ये कि ये मैं अपनी खुशी से नहीं करता, मैं तो डेडलस की हिकमत और टेनेटिलस की दौलत देने को तैयार हूँ कि उन्हें एक जगह पर कायम रखूँ। खैर, इस किस्से को छोड़ो, क्योंकि मैं देखता हूँ कि तुम सुस्ती कर रहे हो, इसलिए मैं खुद ही तुम्हें ये बताने की कोशिश करता हूँ कि तुम मुझे दीनदारी की माहियत क्यों कर समझाओ। उम्मीद है कि तुम इतनी जहमत गवारा कर लोगे। अच्छा, ये बताओ, जिसमें दीनदारी हो उसमें लाजमी तौर पर अदल भी होता है? यूथिफ्रो: होता है। सुकरात: तो कुल अदल दीनदारी है या कुल दीनदारी अदल है, लेकिन अदल का सिर्फ एक जुज़ दीनदारी है? यूथिफ्रो: मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा सुकरात। सुकरात: मुझे अच्छी तरह मालूम है कि जितने तुम मुझसे उम्र में छोटे हो उतने ही अक्ल में बड़े हो, लेकिन जैसा कि मैं कह रहा था मेरे मोहतरम दोस्त, हिकमत की कसरत ने तुम्हें काहिल बना दिया है। खुदा के लिए एक ज़रा सी कोशिश कर डालो। मेरा मतलब समझने में दरअसल कोई दिक्कत नहीं। जो बात मैं कहना चाहता हूँ उसे समझाने के लिए इस बात की मिसाल देता हूँ जो मैं नहीं कहना चाहता।
شاعر سٹالیسی نے اس طرح نغمہ سنج ہے: اے زوس جو ان سب موجودات کا صانع اور خالق ہے، تو ہمیں یہ نہیں بتانا چاہتا، اس لیے کہ جہاں خوف ہوگا وہاں احترام بھی ہوتا ہے۔ مجھے اس شاعر سے اختلاف ہے، تمہیں بتاؤں کس بات میں؟ یوتھیفرو: ضرور۔ سقراط: میرے خیال میں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جہاں خوف ہو وہاں احترام بھی ہوتا ہے، اس لیے کہ یقیناً بہت سے لوگ افلاس، بیماری وغیرہ سے ڈرتے ہیں، لیکن مجھے تو یہ نظر نہیں آتا کہ جن چیزوں سے وہ ڈرتے ہیں ان کا احترام بھی کرتے ہوں۔ یوتھیفرو: بالکل ٹھیک ہے۔ سقراط: البتہ جہاں احترام ہو وہاں خوف بھی ہوتا ہے، اس لیے کہ جس شخص کو کسی کام کرنے سے احترام اور شرم مانے ہو، اسے بدنامی کا خوف بھی ضرور ہوگا۔ تو پھر ہمارا یہ کہنا غلط ہے کہ جہاں خوف ہو وہاں احترام بھی ہوتا ہے، بلکہ ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ جہاں احترام ہو وہاں خوف بھی ہوتا ہے۔ خوف کے ساتھ احترام کا ہونا لازمی نہیں، اس لیے کہ خوف زیادہ وسیع تصور ہے اور احترام کا ایک جز ہے، جس طرح طاق کا عدد جز ہے اور عدد طاق سے زیادہ وسیع تصور ہے۔ شاید اب تم میرا مطلب سمجھ رہے ہوگے؟ یوتھیفرو: اچھی طرح سے۔ سقراط: اسی قسم کا سوال میں اٹھانا چاہتا تھا جب میں نے یہ پوچھا کہ آیا عدل ہر صورت میں دینداری اور دینداری ہر صورت میں عدل ہے؟ ایسا تو نہیں کہ عدل وہاں بھی ہوتا ہے جہاں دینداری نہ ہو، یعنی عدل زیادہ وسیع تصور ہے اور دینداری اس کا صرف ایک جز ہے۔ کیا تمہیں اس سے اختلاف ہے؟ یوتھیفرو: نہیں، میرے خیال میں تم بالکل ٹھیک کہتے ہو۔ سقراط: لہٰذا اگر دینداری عدل کا ایک جز ہے تو میرے خیال میں اب ہمیں یہ پوچھنا چاہیے کہ کون سا جز؟ اگر تم سابقہ مثالوں میں مزید تحقیق سے کام لیتے، مثلا مجھ سے یہ پوچھتے کہ جفت عدد کیا ہوتا ہے اور عدد کے کون سے جز کو جفت کہتے ہیں، تو میں بغیر کسی دقت کے جواب دے سکتا تھا: وہ عدد جو مساوی ضلعوں کی شکل کو ظاہر کرتا ہے۔ تم اس سے متفق ہو؟ یوتھیفرو: بالکل متفق ہوں۔ سقراط: اسی طرح میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے بتاؤ دینداری یا تقدس عدل کا کون سا جز ہے، تاکہ میں میلیٹس سے یہ کہہ سکوں کہ وہ میرے ساتھ بے انصافی نہ کرے اور مجھ پر بے دینی کا الزام نہ لگائے، اس لیے کہ تم نے مجھے تقدس یا دینداری اور اس کی ضد کی حقیقت اچھی طرح سمجھا دی ہے۔ یوتھیفرو: تقدس یا دینداری سقراط میرے خیال میں عدل کا وہ جز ہے جس میں دیوتاؤں کا خیال رکھا جاتا ہے، اس لیے کہ عدل کا ایک دوسرا جز بھی ہوتا ہے جس میں ہم انسانوں کا خیال رکھتے ہیں۔ سقراط: خوب بات کہی یوتھیفرو، مگر ذرا سی بات میں اور پوچھنا چاہتا ہوں۔ خیال رکھنے سے کیا مراد ہے؟ اس لیے کہ خیال رکھنے کا لفظ دیوتاؤں کے لیے اس معنی میں تو نہیں آ سکتا جس معنی میں انسانوں کے لیے آتا ہے۔ مثلاً گھوڑوں کو اس کی ضرورت ہے کہ ان کا خیال رکھا جائے اور ہر شخص اس کا اہل نہیں، سوا اس کے جو چابک سواری میں ماہر ہو، ہے کہ نہیں؟ یوتھیفرو: بے شک۔ سقراط: تو یوں کہنا چاہیے اس فن کو جو گھوڑوں کا خیال رکھنا سکھاتا ہے چابک سواری کہتے ہیں۔ یوتھیفرو: ہاں۔ سقراط: اسی طرح کتوں کے خیال رکھنے کا ہر شخص اہل نہیں ہوتا بلکہ صرف شکاری۔ یوتھیفرو: ٹھیک ہے۔ سقراط: گویا شکاری کا فن کتوں کا خیال رکھنا سکھاتا ہے۔ یوتھیفرو: ہاں۔ اور چرواہے کا فن بیلوں کا خیال رکھنا؟ بالکل ٹھیک ہے۔ اسی طرح تقدس یا دینداری کا فن دیوتاؤں کا خیال رکھنا سکھاتا ہے، یہی مطلب ہے نا تمہارا یوتھیفرو؟ یوتھیفرو: ہاں۔ سقراط: کیا خیال رکھنے کا ہمیشہ یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جس کا خیال رکھتے ہیں اس کو فائدہ پہنچے؟ مثلاً گھوڑوں کے معاملے میں تم نے دیکھا ہوگا کہ چابک سوار کے خیال رکھنے سے انہیں فائدہ پہنچتا ہے کہ نہیں؟ یوتھیفرو: ٹھیک ہے۔ سقراط: اسی طرح جیسے کتوں کو شکاری کے فن سے فائدہ پہنچتا ہے اور بیلوں کو چرواہے کے فن سے، غرض سبھی چیزوں کا خیال اسی لیے رکھا جاتا ہے کہ انہیں فائدہ پہنچے نہ کہ نقصان۔ یوتھیفرو: بے شک، اس لیے نہیں کہ انہیں نقصان پہنچے۔ سقراط: بلکہ اس لیے کہ انہیں فائدہ پہنچے۔ یوتھیفرو: یقیناً۔ سقراط: اور اس تقدس یا دینداری سے جس کی تعریف یہ کی گئی ہے، وہ فن جو دیوتاؤں کا خیال رکھنا سکھاتا ہے، انہیں کوئی فائدہ پہنچتا ہے؟ کیا تم یہ کہہ سکتے ہو کہ جب تم کوئی دینداری کا کام کرتے ہو تو اس سے کسی دیوتا کی حالت کچھ بہتر ہو جاتی ہے؟ یوتھیفرو: نہیں، میرا یہ مطلب ہرگز نہیں۔ سقراط: میں بھی نہیں سمجھتا کہ تمہارا یہ مطلب ہے یوتھیفرو، اس لیے تو میں نے تم سے پوچھا تھا کہ خیال رکھنے کے کیا معنی ہے۔ یوتھیفرو: تمہاری بڑی عنایت ہے سقراط، خیال رکھنا میں نے اس معنی میں نہیں استعمال کیا تھا۔ ٹھیک ہے،
مگر میں یہ پوچھوں گا کہ یہ دیوتاؤں کا خیال رکھنا جو دینداری کہلاتا ہے کیا چیز ہے؟ یوتھیفرو: اس قسم کا خیال جیسے نوکر اپنے آقاؤں کو رکھتے ہیں۔ اچھا، میں سمجھا، گویا دیوتاؤں کی ایک قسم کی خدمت۔ یوتھیفرو: بالکل ٹھیک ہے۔ سقراط: طب بھی ایک قسم کی خدمت ہے جس کا ایک خاص مقصد ہے، اس کو صحت ہی کہوگے نا؟ یوتھیفرو: اور کیا؟ سقراط: ایک اور فن بھی تو ہے نا جو جہاز بنانے والے کی خدمت کرتا ہے اور اس کی ایک خاص غرض ہے۔ یوتھیفرو: ہاں سقراط، اس کی غرض ہے جہاز بنانا۔ سقراط: ایک اور فن ہے جو مکان بنانے والے کی خدمت کرتا ہے اور اس کی خدمت ہے مکان بنانا۔ یوتھیفرو: ہاں۔ سقراط: اب مجھے بتاؤ میرے اچھے دوست کہ یہ فن جو دیوتاؤں کی خدمت کرتا ہے کس چیز میں کام آتا ہے؟ تمہیں تو یقیناً معلوم ہونا چاہیے، اگر جیسا کہ تم نے کہا تھا تم سب لوگوں سے زیادہ مذہبی معلومات رکھتے ہو۔ یوتھیفرو: میں نے سچ کہا تھا سقراط۔ سقراط: تو پھر خدا کے لیے یہ بتاؤ کہ وہ کون سا شاندار کام ہے جو دیوتا ہماری خدمات کی بدولت انجام دیتے ہیں؟ یوتھیفرو: ایک نہیں، بہت سے شاندار کام سقراط۔ سقراط: ایک سپہ سالار بھی بہت سے شاندار کام انجام دیتا ہے میرے دوست، مگر ہم آسانی سے بتا سکتے ہیں کہ ان میں سب سے بڑا کام کون سا ہے؟ لڑائی میں فتح پانا ہے کہ نہیں؟ یوتھیفرو: یقیناً۔ سقراط: اور اگر میں غلطی نہیں کرتا تو ایک کاشتکار بھی بہت سے شاندار کام کرتا ہے، مگر ان میں سب سے بڑا یہ ہے کہ وہ زمین سے کھانے کی چیزیں اگاتا ہے۔ یوتھیفرو: بالکل ٹھیک۔ سقراط: تو پھر ان بہت سے شاندار کاموں میں جو دیوتا انجام دیتے ہیں سب سے بڑا کون سا ہے؟ یوتھیفرو: سقراط، میں تم سے پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ ان سب چیزوں کی تفصیل بہت دقت طلب ہے، بس اتنا کافی ہے کہ دینداری یا تقدس یہ سیکھنے کا نام ہے کہ دیوتاؤں کو قول اور فعل سے، دعاؤں اور قربانیوں سے کیوں کر خوش کرنا چاہیے۔ یہ دینداری خاندانوں اور ریاستوں کے لیے باعث نجات ہے، اسی طرح جیسے بے دینی جس سے دیوتا خفا ہو جاتے ہیں ان کے لیے باعث ہلاکت ہے۔ سقراط: میں سمجھتا ہوں یوتھیفرو کہ اگر تم چاہتے تو میرے اصلی سوال کا جواب اس سے کہیں زیادہ اختصار کے ساتھ دے سکتے تھے، مگر صاف معلوم ہوتا ہے کہ مجھ کو سکھانا تمہیں منظور نہیں، ورنہ تم مطلب کی بات پر پہنچ کر کیوں پلٹ جاتے ہو؟ اگر تم میرے سوالوں کا جواب ٹھیک دے دیتے تو اب تک میں تم سے معلوم کر لیتا کہ دینداری کیا چیز ہے، لیکن چونکہ سوال کرنے والا جواب دینے والے کا پابند ہے، اس لیے مجھے تمہارے پیچھے پیچھے چلنا پڑتا ہے۔ میں اس کے سوا کیا کر سکتا ہوں کہ تم سے دوبارہ پوچھوں، دینداری کیا چیز ہے؟ کیا تمہارا یہ مطلب ہے کہ یہ ایک قسم کا دعاؤں اور قربانیوں کا علم ہے؟ یوتھیفرو: ہاں، یہی مطلب ہے۔ سقراط: تو پھر گویا دینداری ایک لین دین کا علم ہوا۔ یوتھیفرو: تم میرا مطلب خوب سمجھے سقراط۔ ہاں میرے دوست، بات یہی ہے کہ میں تمہارے علم کا معتقد ہوں اور دل لگا کر سنتا ہوں، اس لیے کوئی لفظ جو تمہارے منہ سے نکلے گا ضائع نہیں جائے گا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ دیوتاؤں کی یہ خدمت کس قسم کی ہے؟ کیا تمہارا یہ مطلب ہے کہ ہم ان سے مرادیں مانگیں اور انہیں نظریں دیں؟ یوتھیفرو: ہاں، یہی مطلب ہے۔ سقراط: اور مانگنے کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ جو چیز ہم چاہتے ہیں وہ مانگے؟ یوتھیفرو: بے شک۔ سقراط: اور دینے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ جو وہ ہم سے چاہتے ہیں وہ ہم ان کو دیں، اس لیے کہ وہ فن کس کام کا جو کسی شخص کو ایسی چیز دے جس کی اسے خواہش نہ ہو؟ یوتھیفرو: بالکل ٹھیک ہے سقراط۔ تو دینداری وہ فرض ہے یوتھیفرو جس کے ذریعے سے انسان اور دیوتا آپس میں لین دین کرتے ہیں؟ یوتھیفرو: تم پسند کرو تو یہی لفظ استعمال کر سکتے ہو۔ سقراط: میں تو سوا سچائی کہ کوئی چیز پسند نہیں کرتا، البتہ میں تم سے یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ دیوتاؤں کو ہماری نظروں سے کیا فائدہ پہنچتا ہے۔ جو کچھ وہ ہم کو دیتے ہیں اس کے متعلق تو کوئی شبہ نہیں، دنیا کی کوئی بھی اچھی چیز نہیں جو ہمیں ان سے نہ ملتی ہو، لیکن یہ بات صاف نہیں کہ ہم اس کے بدلے میں انہیں کوئی اچھی چیز کیسے دے سکتے ہیں۔ اگر وہ بہت کچھ دیتے ہیں اور ہم کچھ نہیں دیتے تو یہ ایسا سودا ہوا جس میں ہم ان سے بہت اچھے رہتے ہیں۔ یوتھیفرو: تو کیا تم یہ سمجھتے ہو سقراط کہ ہماری نظروں سے دیوتاؤں کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے؟ سقراط: لیکن اگر نہیں پہنچتا یوتھیفرو تو پھر دیوتاؤں کے سامنے یہ نظریں پیش کرنے کے کیا معنی؟ یوتھیفرو: یہ تو محض عزت و احترام کی نشانی ہے، اور جیسا کہ میں کہہ رہا تھا وہ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ سقراط: تو دینداری سے دیوتا خوش ہوتے ہیں، لیکن نہ یہ ان کے لیے مفید ہے اور نہ ان کے ہاں مقبول؟ یوتھیفرو: میرے خیال میں تو اس سے زیادہ مقبول کوئی چیز نہیں۔
سقراط: تو پھر وہی بات آ گئی کہ دینداری دیوتاؤں کے ہاں مقبول ہے؟ یوتھیفرو: بے شک۔ سقراط: جب تم ایسا کہتے ہو تو پھر کیا تعجب ہے کہ تمہارے الفاظ ایک مقام پر نہیں ٹھہرتے بلکہ بھاگے بھاگے پھرتے ہیں؟ کیا اب بھی تم مجھ پر یہ الزام لگاؤ گے کہ میں ڈیڈلس کی طرح انہیں حرکت دیتا ہوں، اور یہ نہ دیکھو گے کہ ایک ڈیڈلس سے بڑا استاد موجود ہے جو انہیں چکر پر چکر دیتا ہے، اور وہ تم خود ہو؟ تم نے غور کیا ہوگا ہم گھوم پھر کر اسی جگہ پہنچ گئے جہاں سے چلے تھے۔ کیا ہم نے یہ نہیں کہا تھا کہ تقدس یا دینداری اور دیوتاؤں کے ہاں مقبول ہونا ایک چیز نہیں؟ کیا تم بھول گئے ہو؟ یوتھیفرو: مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ سقراط: اور اب تم یہ نہیں کہہ رہے ہو کہ جس چیز کو دیوتا پسند کرتے ہیں وہ دینداری ہے؟ اس کے تو یہی معنی ہوئے کہ وہ چیز جو ان کے ہاں مقبول ہے، سمجھے؟ یوتھیفرو: ٹھیک ہے۔ سقراط: تو پھر یا تو ہمارا پہلا قول غلط تھا، اور اگر وہ صحیح تھا تو پھر یہ غلط ہے؟ یوتھیفرو: ہاں، دونوں میں سے ایک ہی صحیح ہو سکتا ہے۔ سقراط: تو پھر ہمیں نئے سرے سے شروع کرنا چاہیے اور یہ پوچھنا چاہیے کہ دینداری کیا چیز ہے؟ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کی تحقیق سے میں اپنے امکان بھر کبھی باز نہ آؤں گا، اور میں تم سے التجا کرتا ہوں کہ مجھے جھڑکو نہیں، بلکہ اس سوال پر پوری طرح غور کر کے مجھے سچی بات بتا دو، اس لیے کہ اگر کوئی شخص جاننے والا ہے تو وہ تم ہی ہو، لہٰذا میں پروٹیس کی طرح تمہیں اس وقت تک نہیں جانے دوں گا جب تک مجھے یہ نہ بتاؤ گے۔ اگر تمہیں دینداری اور بے دینی کی حقیقت پورے طور پر معلوم نہ ہوتی تو تم ہرگز ایک مزدور کی حمایت میں اپنے بوڑھے باپ پر قتل کا الزام نہ لگاتے۔ تم اس خطرے میں نہ پڑتے کہ دیوتاؤں کی نظر میں گنہگار ٹھہرو اور اس کا خیال کرتے کہ دنیا کیا کہے گی۔ اس لیے مجھے یقین ہے کہ تم دینداری اور بے دینی کی حقیقت سے واقف ہو۔ تو پھر بولو پیارے یوتھیفرو، اور اپنا علم پوشیدہ نہ رکھو۔ یوتھیفرو: پھر کبھی سقراط، اب تو میں جلدی میں ہوں، ٹھہر نہیں سکتا۔ سقراط: افسوس میرے رفیق، تم مجھے اس مایوسی کی حالت میں چھوڑ جاؤ گے۔ مجھے یہ امید تھی کہ تم مجھ کو دینداری اور بے دینی کی حقیقت بتا دو گے، اور اگر ایسا ہوتا تو میں میلیٹس کے مقابلے میں اپنی صفائی پیش کر سکتا۔ میں اس سے کہتا کہ یوتھیفرو نے مجھے ہدایت کی راہ دکھا دی ہے، اور میں نے ان ناعاقبت اندیشانہ بدعات اور توہمات سے توبہ کر لی ہے جن میں محض جہالت کی وجہ سے مبتلا ہو گیا تھا۔ اب میں ایک بہتر زندگی شروع کرنے والا ہوں۔ مکالمہ ختم ہوا۔